محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا ہی انعام اور احسان ہے۔ پروردگار عالم نے ہم سب کو دین، ایمان، اسلام جیسی ایک عظیم دولت عطا فرمائی اور دین پر چلنے کا ایک خاص حکم اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں عنایت فرمائی۔ اب آپ کی ہماری سب کی اہم ذمہ داری ہے کہ ہم عمل کرتے رہیں اور اپنی زندگی کو قیمتی بنانے کی فکر اور کوشش کرتے رہیں۔ یہ زندگی کا ایک اہم حصہ ہے اور اہم خاصہ ہے۔ ابھی رمضان کا مبارک مہینہ گیا جو ہمارے اندر صفات حمیدہ پیدا کرا رہا تھا اور بری عادتیں چھڑانے کا ایک بہترین اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کو ذریعہ بنایا تھا۔ کتنے ہی لوگ ماشاءاللہ رمضان کو پا کر شراب پینے والوں نے شراب چھوڑا، غلط حرکتوں میں مبتلا ہونے والے اپنی اپنی حرکتوں سے باز آتے رہے تو رمضان مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس ایک مہینے میں خوب جم کے پاور ہمارے اندر پیدا کیا اور اس کے ذریعے سال بھر اللہ تعالیٰ ہمیں چلانا چاہتا ہے کہ جو پاور تمہارے اندر آیا ہے اس پاور کو استعمال کرو اور اسی کی روشنی میں اپنی زندگی صحیح استعمال کرتے رہو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ رمضان سے باہر نکل کر ہم نے اس پاور کا جو ہمارے اندر پیدا ہوا تھا، وہ صلاحیتوں کا جو رمضان میں اللہ نے ہمارے اندر دین کے اعتبار سے پیدا فرمائی، اس کا ہم نے ابھی استعمال شروع کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ اب ظاہر ہے رمضان کے بعد بہت سارے گناہوں کی راہیں ہمارے سامنے آئے گی، نفس بھی بھڑک اٹھے گا، شیطان بھی اپنا کمال دکھانے کی پوری کوشش کرتا رہے گا۔ تو ایسے موقع پر رمضان کی صلاحیتیں کام میں لانے کی ضرورت ہے کہ روزے نے ایک طاقت پیدا کر دیا ہمارے اندر، تراویح نے، قرآن کی تلاوتوں نے، ذکر اللہ نے، دعاؤں کے اہتمام نے ہمارے اندر رمضان میں گناہوں کے دفاع کی ایک طاقت پیدا کر دی۔ جیسے آدمی بیمار ہو تو اس کے اندر ایک قوت دفاع ہوتی ہے جو بیماری کو دور کرتے رہتی ہے، ایسا ہی رمضان المبارک میں ایک قوت دفاع ہے جو انسان کے گناہوں کو دور کراتے رہتی ہے اور بچنے بچانے کا موقع اسے فراہم کرتے رہتی ہے۔ لہٰذا ہر شخص اپنا اپنا جائزہ لے کہ میں وہ اللہ نے دی ہوئی صلاحیتیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک میں جو انعام اور احسان فرمایا اس کو میں استعمال کر رہا ہوں یا نہیں۔ اگر وہ استعمال ہو رہی ہے تو یہ صحیح چل رہا ہے، اور اگر گڑبڑ ہے تو پھر یہ بہرحال قابل توجہ بات ہے۔ اب یہ ہے کہ انسان ہے، فرشتہ ہے نہیں، تو گناہ قصور اس سے ہوتے رہیں گے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ رمضان کی بات گناہ ہی نہیں ہوگے، گناہ تو ہوتے رہیں گے۔ کمال یہ ہے کہ گناہ کے بعد وہ گناہ کے دھبے اپنے بدن پر قائم نہ رکھیں۔ جس طرح اپنے کپڑوں پہ کوئی داغ اور دھبے لگ جائے فوراً اسے دھو کر صاف کر دیا جاتا ہے، ایسا ہی اگر گناہوں کے دھبے ہمارے دل پر لگ رہے ہیں تو توبہ کے ذریعے سے اسے صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آج بطور خاص یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، پہلے تو یہ کوشش کریں کہ ہم انشاءاللہ گناہ ہی نہیں ہونے دیں گے، گناہوں سے مکمل پرہیز کریں گے، بچیں گے۔ بارہا آپ کو یہ بات بتایا تھا، بڑی بڑی عبادتیں کرنا، اعمال کرنا کمال نہیں ہے، کمال گناہوں سے بچنا ہے۔ بڑی بڑی عبادتیں کرنا
یہ کمال نہیں ہے۔ بڑی عبادتیں کرنا آسان ہے، کمال گناہوں سے بچنا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی محنت کرنا ہے کہ گناہ کا صدور نہ ہو جتنا ممکن ہو سکے، اور اگر گناہ ہو جائے تو افسوس ہو، ہائے میں نے کس بڑے پروردگار کی نافرمانی کیا، یہ کیسے ہو گیا کہ میں نے اتنا بڑا گناہ کیا، مجھ سے نہیں ہونا چاہیے۔ احساس، ہمارے بہت سے سالکین اپنی بڑی بڑی کارگزاری سناتے ہیں، تو اس میں بطور خاص یہ بات ہوتی ہے کہ الحمدللہ ہم نے ابھی اتنے نوافل پڑھ لیے، اتنی صلاۃ و تسبیح پڑھ دی، اتنی تہجد پڑھ دی ہے، یہ سب اپنی جگہ پہ مبارک ہے، لیکن ان کے مقابلے میں اگر گناہ ہو گیا بس یہ قابل توجہ بات ہے۔ ہمیں اس وقت یہ کہنا چاہیے کہ الحمدللہ نوافل کی تو کمی ہو گئی، جیسی پڑھنی چاہیے اتنی نوافل نہیں پڑھ سکی، لیکن اس کے مقابلے میں گناہوں سے بہت بچنے کا اہتمام ہو رہا، اور گناہوں کو ٹارگیٹ بناؤ، نشانہ بناؤ۔ ایسے کون سے گناہ ہیں؟ جیسے اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بلکہ اکثر ہوتا ہے بہت سے لوگوں سے، نمازوں کی قضا، فجر کی نماز بطور خاص، اس طرح فجر کی نماز چھوڑنا گناہ ہے، فجر کی نماز باجماعت نہ پڑھنا بھی گناہ ہے۔ تو میری جماعت کیوں چھٹ رہی ہے؟ گناہ ہے۔ تو اس کو گناہ سمجھے۔ گزشتہ جمعہ میں بھی عرض کیا تھا کہ نماز کا چھوڑنا یہ غیبت، چوری، شراب، زناکاری سے بھی بڑا گناہ ہے۔ حتیٰ کہ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ یہ ترجمہ ہے حدیث پاک کا، ڈائریکٹ سیدھا سیدھا ترجمہ ہوتا ہے اس نے کفر کیا۔ اب ظاہر ہے کہ عام طور پر نماز چھوٹتی ہے تو جان بوجھ کر ہی چھوٹتی ہے۔ کیا ہے تو بھائی نیند بہت آ رہی ہے، یہ تو کوئی عذر نہیں ہے، فجر کی نماز میں کیوں نہیں اٹھے؟ تو نیند آ رہی ہے اس وجہ سے۔ اور افسوس اس پر ہے کہ اس گناہ کو کوئی گناہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارے گھر میں اگر بہو بیٹا ابا دادا سسر کے سامنے شراب کا گلاس لے کر پی لے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی اسے کہیں گے کہ یہ کتنا گناہ کا کام کر رہا ہے کہ شراب پی رہے ہیں، لیکن بڑوں کے سامنے وہی لوگ اگر فجر کی نماز قضا کرتے ہیں تو کسی نے بھی نہیں کہا کہ انہوں نے گناہ کیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس حدیث پاک کی علماء نے تعویل بیان کی ہے کہ جس نے نماز چھوڑنے کو حلال سمجھا اس نے کفر کیا۔ حدیث کا تو سادہ ترجمہ یہی ہے، جس نے نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیا فقد کفر، اس نے کفر کیا، وہ کافر ہے۔ سیدھا سیدھا ترجمہ ایسا ہوتا ہے۔ اب یہ ہے کہ چونکہ دوسری حدیثوں میں اتنی بڑی وعید نہیں ہے بلکہ اس میں کچھ باتیں آئی ہے، تو اس وجہ سے اسے یہی کہا جائے گا۔ بہرحال یہ تو طے ہے کہ نماز کو چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے۔ تو یہ یاد رکھو ذہن میں، جس طرح شراب پینا، زنا کرنا، چوری کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، اسی طرح نماز کو قضا کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ مجبوری معذوری کے احکامات الگ ہوتے ہیں، کوئی مجبوری ایسی پیش آئی جس میں نماز ہی نہیں پڑھ سکیں وہ الگ بات ہے، لیکن ایسے ہی بس سستی کاہلی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں
دوستوں میں بیٹھے اس وجہ سے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، گپ شپ میں لگے ہوئے ہیں، مہمان آئے ان کے ساتھ بات چیت میں لگے ہوئے ہیں، بس محض دواخانے میں گئے اور اس وجہ سے نماز کو قضا کر رہے ہیں، سب گناہ کے کام۔ تو پہلے تو یہ بھی بات ہے کہ گناہ کیا کیا ہیں اسے سمجھنے کی فکر کرنا چاہیے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اب اگر کوئی شخص نماز اپنے ذمہ باقی رکھے اور کہے اللہ معاف فرما دیجئے، تو یہ گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتا ہے جب تک کہ اس کو ادا نہ کیا جائے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ اللہ کی مرضی ہے، جسے چاہے معاف کرے، جسے چاہے نہ کرے، وہ اللہ کا معاملہ ہے، لیکن ظاہر میں تو معاملہ یہی ہے کہ وہ اللہ کا قرض ہے جو ہمارے ذمہ ہے، وہ ہمیں دینا پڑے گا۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ بھائیو، گناہوں سے بچنے کی اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں، قوت دفاع اپنے اندر پیدا کریں۔ یہ مجلس میں جتنے لوگ آتے ہیں، بہت سو کے ذہنوں میں یہ بات کہ مجھے بہت بڑے بڑے ذکر، اذکار اور معمولات، آپ یہی سمجھیے یہ میرا سب سے بڑا ذکر ہے۔ بولو کیا کیا چھوڑنا؟ گناہ کو چھوڑنا ہی بڑا ذکر ہے، بس یاد رکھو۔ یہاں کے معمولات میں سب سے بڑا عمل بولو کیا ہے؟ گناہوں کو چھوڑنے کی عادت ڈالنا۔ اسے صوفیہ کی اصطلاح میں تخلیہ کہتے ہیں۔ اپنے آپ کو پہلے خالی کرو، یہ خالی کرنا ہے پہلے اپنے دل۔ جب تخلیہ ہوگا تو اب اس کے اندر پھر یہ اعمال کے ذریعے سے بھرنا آسان ہوگا۔ آپ کو بعد میں پھر اتنے سارے اعمال کرتے بیٹھو، یہ بولنے کی نوبت نہیں آئے، یہ خود بخود آپ اعمال کرنے والے بنیں گے۔ تو ہر ایک کو اسی کے اعتبار سے معمولات دیے جاتے ہیں اور پابند بنایا جاتا ہے کہ بھئی آپ ایسا عمل کریں، اور یہ وقت کا اہم تقاضا۔ لیکن بشری تقاضے پر کسی سے گناہ ہو جائے تو بارہا یہ بات بھی اس کا علاج بتایا گیا تھا کہ گناہوں کو سنبھالنا نہیں چاہیے، گناہوں کی حفاظت نہیں کرنا چاہیے، گناہ لے کر گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے، گناہوں کو لے کر سونا نہیں چاہیے، گناہوں کو اپنے ساتھ رکھنا نہیں چاہیے۔ گناہ بہت غلط عمل ہے۔ جہاں گناہ کا صدور ہو جائے وہیں پر فوراً استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ لیا جائے۔ ہائے میں نے کتنے بڑے رب کریم کی نافرمانی کی، اور یہ کتنا بڑا گناہ ہوا ہے۔ گناہوں سے بچنے کی عادت ڈالو بھائی۔ اب میں نے یہ بھی بتایا تھا آپ کو کہ سارے انسان سارے گناہوں میں مبتلا نہیں ہوتے۔ اس میں کون ہے جو ایک وقت میں کیا ایسا زنا بھی کر رہا ہے، چوری بھی کر رہا ہے، سود بھی کھا رہا ہے، اور جو ہے غیبتیں بھی کر رہا ہے، چغلیاں بھی کر رہا ہے۔ یہ سب گناہ ایک ساتھ ہوتے ہی نہیں۔ عام طور پر وہ چند ہی گناہ ہوتے ہیں جس کی لت لگی ہوئی ہوتی ہے، بس اسی کو ٹارگٹ بناؤ، مجھے یہ چھوڑنے کی محنت کرنا ہے، یہ چھوڑنے کی محنت کرنا ہے۔ گناہوں کو چھوڑنے کی محنت اور عادت اپنے اندر ڈالی جائے، اسی کو کہتے ہیں تخلیہ کرنا۔ اب آپ جب ذکر کریں گے تو ذکر کی میں اپنے اندر ایک کیفیت پیدا ہوگی، نورانیت آئے گی۔ یہ اللہ کو مطلوب اور مقصود ہے۔ اس کے بعد دل خالی ہونے کے بعد جو عمل کیا جاتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ نورانیتوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اور نور اللہ تبارک و تعالی اس کی روشنی اس میں پیدا فرما دیتے ہیں۔ فکر کرتے رہو بھائیو،
گناہوں سے بچنے کی۔ گناہ بہت سم قاتل، یعنی بہت خطرناک زہر ہے۔ اس کو چھوڑنے کی عادت بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی گناہوں کا تذکرہ فرمایا، اور ان گناہوں پر ان کی پکڑ کے وعیدیں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائی۔ گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ میں فرق کرتے ہوئے علماء نے یہ بات لکھی ہے، جس گناہ پر وعید اور ڈانٹ آئی ہے وہ گناہ کبیرہ ہے، اور جس پر قرآن حدیث میں کوئی وعید اور ڈانٹ نہیں آئی ہے وہ گناہ صغیرہ ہے۔ لیکن ہم کو تو صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو سب کو چھوڑنا ہے، سب کو چھوڑنے کی فکر کرنا ہے۔ عام طور پر اسی لیے حدیث پاک میں عجیب جملہ ارشاد فرمایا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص، دھیان سے سنو اس کو، یہ حدیث پاک جو بڑی اہم ہے، پیارے رسول نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھے دو باتوں کی ضمانت دے، دو باتوں کی، صرف بولو کتنے؟ دو باتوں سے مراد دو گناہوں سے بچنے کی ضمانت جو مجھے دے۔ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں، میں پیغمبر اس کی ضمانت لیتا ہوں جنت میں داخل کرانے کی۔ تم دو باتوں کی ضمانت دو، میں تمہاری دو باتوں کی میں ضمانت لیتا ہوں، حضور ارشاد فرما رہے ہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھے ضمانت دے زبان کے گناہوں سے بچنے کی، اس کو فرمایا گیا دو ہونٹوں اور دو جبڑوں کے بیچ کی، یعنی زبان کے گناہوں کی، اور دونوں رانوں یعنی شرمگاہ کے گناہوں سے بچنے کی، ان دونوں گناہوں سے بچنے کی جو ضمانت دے، میں اس کی جنت میں داخل کرانے کی ضمانت لیتا ہوں۔ زبان کا گناہ اور بولو شرمگاہ کا گناہ، ان دو گناہ کی جو مجھے ضمانت دے، میں اس کے جنت میں داخل کرانے کی ضمانت لیتا ہوں۔ اب دھیان سے سنو، دو گناہ میں بھی حضور نے شرمگاہ کا گناہ تو بعد میں ذکر فرمایا، زبان کا گناہ پہلے ذکر فرمایا۔ ایسا کیوں؟ جبکہ دیکھنے میں اگر دیکھا جائے تو شرمگاہ کا گناہ بظاہر زبان کے گناہ سے بھی بولو بڑا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر زبان کے گناہ کو پہلے ذکر فرمایا۔ وجہ کیا تھی؟ دھیان سے سمجھو اس کو۔ دراصل اس میں یہ وجہ تھی کہ شرمگاہ کی گناہ سے بچنا تو پھر بھی آسان ہے، اس لیے کہ ہر جگہ آدمی شرمگاہ کے گناہ میں مبتلا نہیں ہو سکتا، اسے شرم ہے، حیا ہے، عار ہے، معلوم نہیں اسے کتنے مواقع اس کو بنانے پڑتے ہیں، تب جا کے کہیں وہ شرمگاہ کے گناہ میں مبتلا ہوگا۔ لیکن زبان کا گناہ ایسا ہے کہ اگر زبان سے گناہ کرنا چاہے تو ہر جگہ وہ زبان کا گناہ کر سکتا ہے، ہر جگہ گناہ، زبان کا گناہ ہر جگہ کر سکتا ہے، کہیں بھی کر سکتا ہے۔ اب یہاں مسجد میں اللہ کے گھر میں بیٹھے یہاں بھی کر دیتا ہے، بولو، یعنی مسجد میں بیٹھ کر بھی گناہ کر سکتا ہے، مسجد میں بیٹھے بیٹھے بھی گناہ کر رہا ہے، گھر میں سب بیٹھے تب بھی گناہ کر رہا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر بھی گناہ کر سکتا ہے، ماں بہنوں کے ساتھ بیٹھ کر بھی گناہ کر سکتا ہے۔ اب وہ گناہ کیا ہے؟ جیسے زبان کے گناہ میں بعد میں نمبر 1 پر وہی آتی ہے کہ غیبت۔ اب غیبت کہاں نہیں ہو رہی ہے؟ بولیے کہاں نہیں ہو رہی ہے اور کون نہیں کر رہا ہے؟ اب کتنی ہی تسبیحات پڑھتا رہے لیکن اسی زبان سے اگر غیبت کے گناہ کر رہا ہے تو یہ تسبیح کا نور اس کے اندر کہاں سے پیدا ہو سکتا ہے؟
اس لیے یہ بات بہت اہم ہے. دیکھو نا، گناہ کی سنگینی دیکھیے آپ. حالانکہ بدکاری زناکاری بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کے نبی نے اسے نمبر 2 پہ ارشاد فرمایا. کتنے جامع ارشاد ہوتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے. آپ نے پہلے زبان کا گناہ ذکر فرمایا، اور زبان کا گناہ ذکر فرما کر گویا ہر ایک کو اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ زبان کے گناہ کی سنگینی یہ شرمگاہ کے گناہ سے بھی بڑی ہوئی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ آدمی زبان کا گناہ ہر جگہ ہر ایک کے ساتھ کرتا ہے. اس میں نمبر 1 غیبت. آپ دیکھیں کہیں بیٹھے بیٹھے، بلکہ بیٹھکیں ہی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ غیبت. اب ہماری بیٹھکیں اور ہماری مجلسیں اور ہماری چائے پانی کی جگہ اب وہ بیٹھک نہیں رہی، وہ غیبتوں کے اڈے بن گئے ہیں. آپ دیکھیے دسترخوان بچھا ہوا ہے، سب کھانا کھا رہے ہیں، گھر میں کسی فرد نے کسی کا تذکرہ چھوڑ دیا تو جیسے مرچ مسالے کے ساتھ پپڑ تلے ہوئے ہیں، اچار رکھا ہوا ہے، تو ہر لقمے کے ساتھ جیسے تھوڑا تھوڑا لگا کے کھاتے ہیں، تو غیبت اس سے زیادہ لگا لگا کے کھاتے ہیں لوگ. چائے پینے بیٹھے ہیں تو جہاں شکر اور پتی اس میں ڈالی گئی ہے، اس سے زیادہ غیبتیں ڈال ڈال کر گھونٹ پینا شروع کرتے ہیں لوگ. کیا ہم سب، اللہ حفاظت فرمائے، ہم کیوں لوگوں سے بدگمان ہوں؟ اس لیے مجلس کا اہم ہمارے آپ کے ذمہ حق ہے تخلیہ، اپنے دل کو گناہوں سے خالی کرنا. اپنے دل کو گناہوں سے خالی کرنا ہے، تخلیہ کرنا ہے دل کا، گناہوں سے بچنے کی فکر. اب یہ جو اتنی باتیں کہی جا رہی ہے اہمیت سے، تو ہم ذرا بیٹھ کر سوچیں واقعی یہ تو مجھ سے بھی ہو رہا ہے. بھائی اپنے آپ میں سوچ رہے ہیں کہ نہیں سوچ رہے ہیں؟ یہ تو مجھ سے بھی ہو رہا ہے، ایسا تو ہوتا ہی ہے. جب ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ واقعی. اچھا آپ یہ بات بھی دیکھیے، یہ ایسا عجیب گناہ ہے غیبت کہ گھنٹہ بھر غیبت چلتے رہتی ہے، اٹھتے وقت کسے یاد نہیں آتا ہے کہ ارے میں نے کتنا بڑا گناہ یہاں پر کیا ہوا ہے. وہ جو حدیث پاک میں نے ابھی سنائی آپ کو، اس کا خلاصہ کہ جو شخص 2 گناہ سے بچنے کی ضمانت دے، اس میں سے ایک ہے زبان کا گناہ اور ایک ہے شرمگاہ کا گناہ. اس میں دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ زنا کرنے والا پھر بھی شرمندہ ہوتا ہے کہ ارے میں نے غلط کیا. بولو شرمندگی ہوتی کہ نہیں؟ لیکن غیبت کرنے والا غیبت کر کے بھی شرمندہ نہیں ہوتا ہے، اسے لگتا ہی نہیں ہے کہ میں نے کوئی گناہ کا کام کیا. یہ بھی ایک دوسری وجہ ہے اس کی. محسوس ہی نہیں کرتا ہے کہ مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے، اس لیے گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے. کم سے کم ہم جتنے بیٹھے ہیں، ہم سب تقریباً سالکین کا یہ مجمع یہ طے کر لیں انشاءاللہ ہم اپنی مجلسوں کو غیبتوں سے پاک کرنے کی فکر کریں گے. انشاءاللہ خود بچیں گے، دوسروں کو بچانے کی فکر کریں گے. کوشش کریں، اپنے بس میں جتنا ہے اتنا کرتے رہیں. آپ 1 گھنٹہ بھر تسبیح لے کر بیٹھے اور 1 گھنٹہ بھر آپ تسبیح کرتے رہے، پڑھتے رہے تسبیح، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. 1 گھنٹہ آپ نے تسبیح پڑھی، اور اگر 1 منٹ اتنے دیر میں آپ نے غیبت کر لی تو یہ ساری 1 گھنٹہ تسبیح ہماری بیکار ہو جاتی ہے. 1 منٹ نے سب پر پانی پھر دی. یہ الگ شکل ہے کہ اس کا ثواب اسے مل کے رہتا ہے جو کچھ اس نے کیا. یہ نہیں ہے کہ ختم ہو گئی، ثواب ملنا الگ چیز ہے، لیکن گناہ کی وجہ سے جو نقصان ہوتا ہے وہ بہت کٹھن ہے. آپ خاص طور پر ہمارے مجلس کا مقصد
سمجھیں، مجلس کا مقصد سب سے اہم یہ ہے کہ اپنے اندر گناہوں سے بچنے کی صلاحیت پیدا کرنا۔ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، بار بار گناہ ہوتے رہیں گے، بار بار توبہ کرتے رہیں گے، بار بار نیک مجلسوں میں بیٹھتے رہیں گے، کم سے کم اس کی سنگینی، اس کا بڑا ہونا یہ تو معلوم ہوگا، کچھ نہ کچھ درجے میں بچنے کی توفیق بھی ہوتی رہے گی۔ اپنے آپ کو پاک نہیں بتانے کا کہ میں بہت گناہوں سے بچے ہوا ہوں، نہیں، بلکہ اپنے آپ کو بچا کر، کہیں غیبت ہو رہی ہے، لگے کہ یہ میرے بس کی چیز نہیں کہ اس کو میں روک سکوں یا یہ رک سکے، آہستہ سے آپ اٹھ کے چلے جائیں وہاں سے۔ ہمت طاقت ہے تو فوراً بول دیں کہ بھائی دیکھو اپن غیبت کی طرف جا رہے ہیں، اچھی چیز نہیں ہے، خواہ نامہ اعمال وہ تو یہاں موجود ہے نہیں، اپنے نامہ اعمال کو اس کے بارے میں کالا کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور غیبت کسے کہتے ہیں؟ بار بار یہ گناہ کی سنگینی آپ کے سامنے آئے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی پیٹھ پیچھے ایسی برائی کرنا کہ اگر یہ بات اس کو معلوم ہو جائے تو اس کو بری لگے، کسی بھی شخص کی ایسی برائی کرنا کہ اس کو معلوم ہو جائے تو اس کو بری لگے، بس اسی کا نام غیبت ہے۔ صحابہ نے یہیں پر سوال کیا کہ اگر یہی گناہ اس کے اندر ہے اور ہم نے اس کو بیان کیے تو اس میں کیا بات ہے، وہ تو ہے ہی اس کے اندر۔ تو حضور نے اسی کے جواب میں ارشاد فرمایا تب ہی تو وہ غیبت ہے جو اس کے اندر ہے اور آپ نے برائی بیان کی۔ اگر اس کے اندر وہ برائی نہیں ہے اور پھر بھی آپ اس کے بارے میں برا بول رہے ہیں پھر تو یہ بہتان ہے۔ فقط بہتا، تم نے بہتان لگایا۔ تو حضور نے فرمایا جو شخص مجھے 2 گناہوں سے بچنے کی ضمانت دے میں اس کی جنت میں داخل کرنے کی ضمانت لیتا ہوں۔ بہت بڑی بات ہے بھائی، ضمانت لینا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ضمانت لینے والے میں اتنی کیپیسٹی، طاقت، پاور رہنا چاہیے، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ اور جس کی ضمانت اللہ کے رسول لے، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ اب جب غیبت اور زناکاری کا تقاضا ہو جائے اس وقت یہ تصور کر لیں ارے میں اگر یہ گناہ میں مبتلا رہا تو پھر مجھے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت نصیب نہیں ہوگی، میں محروم ہو جاؤں گا۔ تو وہیں پر وہ طے کر لے مجھے تو میرے نبی کو اپنے جنت میں داخل ہونے کی ضمانت دینا ہے، اس لیے میں یہ گناہ میں مبتلا نہیں ہونا چاہتا ہوں۔ نفس چاہے کتنا ہی تقاضا کرے، ہو کہ کیا ہوگا، تھوڑی دیر ارے موقع مل گیا تھا، گناہ کر لینا چاہیے تھا، یہی تو ہوگا، دن بھر پریشان ہوں گے، مر تو نہیں جائے گا۔ اور مر بھی گیا، سبحان اللہ، کیا کہنے، گناہ سے بچنے کی وجہ سے مرا، امید ہے کہ اللہ اسے شہادت کی موت عطا فرمائے، اور کیا رہا۔ لیکن کسے موت، گناہ سے بچنے سے تھوڑی مرتا ہے آدمی، قابو پا کر اور گناہ سے بچے تو پھر کیا کہنے۔ اسی لیے ایک حدیث بنی اسرائیل ہے، اس میں 3 لوگوں کا تذکرہ ہے، اس میں سے ایک شخص یہ ہے، ایک شخص وہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذکر فرمایا کہ ایک شخص تھا، اس نے جو ہے اپنی کوئی چچازاد بہن یا کسی خاتون کو قرض کی ضرورت تھی، اس نے کہا قرض تو دوں گا لیکن تمہارے ساتھ مجھے
غلط حرکت کا تم موقع دو گی تو تمہارا تقاضا پورا کروں گا۔ اس نے کہا، مجبور تھی، پیسوں کا تقاضا تھا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، منظور ہے، ہم اپنے آپ کو تمہارے قابو میں دیں گے، اتنا قرض آپ مجھے دے دو۔ اب اس نے قرض بھی دے دیا۔ قرض دینے کے بعد اس شخص نے کہا، موقع مل گیا، تنہائی میں دونوں گئے، اور قریب تھا کہ یہ زنا کاری میں مبتلا ہو جائے، تو وہ لڑکی خود بھی تنہا تھی، لڑکا بھی تنہا تھا، خواہشات تو دونوں کے ساتھ تھے، لیکن فوراً اس نے رونا شروع کر دیا، فوراً رونا شروع کر دیا۔ اس نے کہا، بھائی میں نے کوئی زبردستی تو کی نہیں، تمہارے ہی مرضی سے ہم یہاں تک آئے، پھر یہاں رونے کی کیا بات ہے؟ تو اس نے فوراً اپنے زبان سے جملہ کہا، انی اخاف اللہ، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، لیکن میں تو اللہ سے ڈرتی ہوں، اللہ کے ڈر کی وجہ سے یہ عمل مجھ سے نہیں ہو پا رہا۔ اللہ کو اس لڑکی کی یہ بات جو اس نے کہی، اور یہ بات کہنے کی وجہ سے وہ لڑکا اس سے علیحدہ ہو گیا، علیحدہ ہو گیا، تو اس کا یہ گناہ سے بچنے کا عمل اللہ کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ وہ 3 دوست ایک غار میں گئے تھے۔ واپس آتے وقت زور کا ہوا پانی اور بارش شروع ہوئی، تو واپسی میں جب وہ آ رہے تھے تو یہ بارش کے بچنے کے لیے ایک غار میں داخل ہو گئے۔ غار بولے تو پہاڑوں میں بنا ہوا گویا ایک طرح کا گھر پہاڑ میں، تو اس میں جا کر بیٹھ گئے۔ تو انہوں نے کہا، دیکھو اب کتنی ہوا چلے، کتنا ہی طوفانی پانی آئے، یہاں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس پر ایک بہت بڑا پتھر آیا، اور پتھر آ کر اس نے اس غار کا منہ بند کر دیا، یہ زندے ہی دفن ہو گئے۔ مگر تینوں نے مشورہ کیا کہ کون کس کس گناہ میں مبتلا ہے، اپنے اپنے گناہوں کو یاد کرو، اور گناہوں کو یاد کر کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو واسطہ دو کہ اللہ یہ اخلاص بھرا عمل میں نے صرف تیرے لیے کیا تھا۔ تو یہ نوجوان نے وہ غار میں جب دعا کیا تھا تو دعا میں یہی کہا تھا، اے اللہ مجھے پورا گناہ کا موقع ملا تھا، نفس خواہشات میرے ساتھ تھی، اگر بچنے کے لیے کوئی چیز رکاوٹ تھی صرف تیرا ڈر تھا، میں تیرے ڈر کی وجہ سے اللہ گناہ میں مبتلا نہیں ہوا، تجھے اگر میری ادا پسند ہے تو یہ مصیبت سے اللہ مجھے باہر نکال دے۔ کہتے ہیں کہ بس اس کا دعا کرنا تھا، وہ غار کا تیسرا حصہ اس کی دعا کی برکت سے ہٹ گیا، تینوں ساتھی غار کے باہر نکل گئے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرنے کا اہتمام کرتا ہے، تنہائیوں میں اللہ کا ڈر اور خوف اس پر غالب آتا ہے، تو اللہ اسے اس کے بڑے بڑے مشکلوں میں سے نکلنے کا ایسا راستہ نکال کر دے دیتے ہیں کہ اس کو بھی گمان نہیں ہوتا کہ میں نکل سکتا کہ یہاں سے۔ ہمارے عزیز سالکین، آپ سب خدا را کوئی کم از کم ایک ایک عمل ایسا اخلاص سے کر کے اٹھا کے رکھ دو، آڑے وقت میں کام آئے گا، آڑے وقت میں کام آئے گا۔ کہاں ہے ہم کو تو گناہ کا بس ہم مواقع تلاش کرتے ہیں، اگر کچھ گناہ سے بچے بھی ہیں تو اس وجہ سے بچے کہ وہ گناہ کرنے کا موقع نہیں ملا، اور نہ کون سا گناہ ہے جو ہم سے نہیں صادر ہوا ہے۔ بچنے کی فکر کریں۔ تو بات ہو رہی تھی غیبت سے بچنے کے بارے میں، بچنے کی فکر کریں، اس سے کریں گے نا بھائی، خود فکر کریں، یہ باتیں اپنے گھروں میں دہرائیں، ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بتائیں کہ دیکھو اپن تو اس کو سمجھے بھی نہیں، ہم سب رہتے کہ کچھ بھی نہیں، ہم تو گناہ نہیں کرتے، غلط کاموں میں ہم مبتلا نہیں ہیں، اور دیکھو کتنا بڑا گناہ ہم سے ہو رہا تھا۔ بچنے کی فکر کریں، اپنے بس میں جتنا ہے اتنا کریں۔ کہیں اب ظاہر ہے آپ کم سے کم اپنے گھر میں ہیں تو اپنے